عبرانیوں کا مصنف عبرانیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 14ویں آیت میں موت کا اختیار ابلیس کے پاس بیان کرتا ہے۔ لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ جبکہ بائبل مقدس کے چند اور حوالہ جات خدا کو زندگی اور موت کا مالک بیان کرتے ہیں۔ استثنا کی کتاب 32واں باب 39ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں۔ ایوب نبی بھی خدا کو زندگی اور موت کا مالک بیان کرتا ہے۔ ایوب کی کتاب پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ عبرانیوں کا مصنف موت کا اختیار ابلیس کے پاس کیوں بیان کرتا ہے، جبکہ بائبل مقدس کے دوسرے حوالہ جات خدا کو زندگی اور موت کا مالک بیان کرتے ہیں؟ ان حوالہ جات میں تضاد کیوں ہے؟ صرف خدا ہی تمام زندگی کا مالک اور خود مختار خدا ہے۔ صرف وہی زندگی کو تخلیق کرتا اور اس کے ایام کو متعین کرتا ہے، اور اس بات کا اظہار بزرگ موسیٰ زبور 90 کی 10ویں اور 12ویں آیت میں کچھ یوں بیان کرتا ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ 12ویں آیت میں کہتا ہے، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ لیکن ابلیس باغ عدن میں آدم اور حوا کو ورگلانے میں کامیاب ہوا، اور آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کر کے ممنوعہ پھل کو کھایا، اور تمام نسل انسانی اس گناہ کی وجہ سے جو آدم اور حوا نے باغ عدن میں کیا، خدا کی نافرمانی کی سزا کے مرتکب ٹھہرے۔ پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 17ویں آیت میں خدا کا وہ حکم درج ہے جس کی آدم اور حوا نے نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی سزا موت ٹھہرائی گئی تھی۔ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ رومیوں کے خط میں بھی پولس رسول آدم کی نافرمانی کی سزا موت کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ رومیوں 5 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اور اسی لحاظ سے عبرانیوں کا مصنف دوسرے باب کی 14ویں آیت میں ابلیس کے اس عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ موت کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن عبرانیوں کا مصنف اس کے دوسرے باب کی 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ اور پولس رسول رومیوں کے خط اس کے 4 باب کی 25ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی۔ لکھا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ اس طرح سے موت اور عالم ارواح کا اختیار اب خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلا باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔